آخر کار رملا اور شامی کی بات پکی ہو ہی گئی، اور نہ صرف بات پکی ہوئی ہے بلکہ شامی کے گھر میں ان کے انگیجمنٹ کے فنکشن بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تائمی یہ جانتے ہوئے کہ آئلہ اسی گھر میں رہتی ہے، جان بوجھ کر ان کو تپانے کے لیے، ان کو زیادہ دکھ پہنچانے کے لیے اس قسم کے فنکشن اپنے گھر میں رکھ رہی ہے، اور ڈھولک بھی گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور ان کی جو سب کی اکٹھی سہیلیاں ہیں، جیسے کہ جو دوستیں اس کی ہیں، رملا کی ہیں، وہی دوستیں آئلہ کی بھی ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، تو ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے، اور وہ لڑکیاں بھی آ کر اب رملا آئلہ کے سامنے رملا کو اچھا بنا رہی ہیں، اور اس کو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کو یہ کہتی ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے گھر میں رملا کی منگنی کا فنکشن ہو رہا ہے، اور اس کی منگنی تمہارے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات آئلہ کو پسند نہیں آتی، لیکن اون وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو اون وہاں پر آئلہ کی جگہ جواب دے دیتا ہے، ان لڑکیوں کو منہ بند کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ شرم تو تمہاری دوست رملا کو آنی چاہیے، جو ایک ایکس ہسبینڈ مطلب ایک چھوڑے ہوئے شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے، جس کی اب دوسری شادی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہاں پر آئلہ کو اب احساس ہو چکا ہے کہ کس طرح اون اس کو ہر بار پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر بار اس کے جو ہے حفاظت کرتا ہے، اس کو لوگوں کی طعنوں اور طنزوں سے بھی بچا رہا ہے۔ لیکن یہ جب کہ گھر میں فنکشن شروع ہے اور پورے گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ بات ثاقب کو پسند نہیں آ رہی۔ ثاقب کی پہلے ہی طبیعت خراب ہے، اور بی جان بھی یہ چاہتی ہیں کہ گھر میں شور شرابہ نہ ہو، کیونکہ ثاقب کی طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ تو اسی بات کو لے کر بی جان جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں۔ شامی کی موم جو ہے ان کو کہہ دیتی ہیں کہ تم نے یہ کیا تماشا گھر میں لگا رکھا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گھر میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، اور جس کے لیے شور شرابہ اچھا نہیں ہے۔ اور سب کے سامنے جو ہے عارفہ کو باتیں سنا دیتی ہیں، لیکن عارفہ کو یہ بات بی جان کی بالکل بھی پسند نہیں آتی، اور وہ اپنے ہسبینڈ سے یہی کہتی ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بی جان نے کس طرح سارے مہمانوں کے سامنے آ کر مجھے بے عزت کیا ہے اور مجھے ذلیل کیا ہے۔ کیا میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کو سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکتی؟ میں تو اپنے بیٹے کی خوشیاں پورے دھوم دھام سے مناؤں گی، نہ صرف میرے بیٹے کی خوشیاں ہیں بلکہ میری بھتیجے کی بھی خوشیاں، اور میں دیکھتی ہوں کہ مجھے اس گھر میں یہ سب کچھ کرنے سے کون روکتا ہے۔ یہ گھر صرف شمسا کا نہیں ہے بلکہ میرا بھی ہے، میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں۔ اب بی جان تو شمسا کو نوازنے کے لیے اب آ جاتی ہیں، بات بات پر مجھے روک ٹوک کرنے آ جاتی ہیں، لیکن میں اور یہ زیادہ برداشت نہیں کرنے والی۔ تو یہاں پر جو اس کے ہسبینڈ ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم یہ فنکشن جتنی سادگی سے کر لو اتنا بہتر ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ ثاقب بھائی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی، وہ آئے روز بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آئلہ بھی اسی گھر میں ہے، اور تمہارے بیٹے نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ کہ اب تم اتنی دھوم دھام سے اس کی خوشیاں منا رہی ہو۔ لیکن عارفہ کو اس بات سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، وہ بہت ہی ضدی اور مغرور خاتون ہے، وہ نہیں مانتی ان ساری چیزوں کو، ان سارے رشتوں کو، اس کو تو بس شمسا کو نیچا دکھانا ہی اچھا لگتا ہے، اور آئلہ کی ضد کے مارے ہی وہ سارا کچھ کر رہی ہے، تاکہ آئلہ کو بھی احساس ہو سکے کہ اس نے کس شخص کے اوپر الزام لگایا تھا، کیونکہ ان کو تو لگتا ہے کہ ان کے نامدار بیٹے پر جو ہے الزام لگا ہے۔ لیکن شامی اس سب سے خوش نہیں ہے، اور نہ ہی رملا اس سب سے خوش ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے، بس نہ چاہتے ہوئے بڑوں کے آگے مجبور ہیں، ان کے سامنے بول نہیں پا رہے۔ لیکن رملا جو یہاں پر ہے وہ دل ہی دل میں تو اداس ہے، اور اس نے تو آئلہ سے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ تو شامی کو پسند نہیں کرتی بلکہ وہ تو اون سے محبت کرتی ہے۔ تو شادی کے فنکشن کو لے کر شامی جو ہے، منگنی کے فنکشن کو لے کر جو شامی ہے وہ بہت زیادہ اترا رہا ہے، اور وہ بھی آئلہ کو مس بھی کر رہا ہے، اس کو گلٹ فیل ہو رہا ہے، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتاوے سے کیا ہوئے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ لیکن جو آئلہ ہے اس نے تو سچے دل سے ہی شامی سے محبت کی تھی، اور سچے دل سے ہی رشتے کو نبھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن شامی نے ہی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اور بے حسی کا مظاہرہ کیا، اور اس پر اتنی بڑی تہمت اور الزام لگا کر اس کو اس طرح طلاق دے کر بے آسرا اور بے مددگار چھوڑ دیا زمانے کی ذلت برداشت کرنے کے لیے۔ لیکن یہ سارا فنکشن جو ہو رہا ہے
جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ آئلہ سے برداشت نہیں ہوتی، اور آئلہ آخر کار شامی کے سامنے آ ہی جاتی ہے اور آ کر اسے کہہ دیتی ہے کہ جس منگنی کے لیے تم خوشیاں منا رہے ہو اور جس کزن کے لیے تمہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور تمہاری ماں نے پورے گھر کو سجا رکھا ہے اور جان بوجھ کر ڈھولک کی محفلیں گھر میں لگائی ہوئی ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ جس لڑکی سے تمہاری منگنی ہو رہی ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی بلکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ تو یہ بات سن کر شامی جو ہے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور آئلہ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی تو جیسے حلق سے زبان ہی اٹک جاتی ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، لیکن صرف اتنا پوچھتا ہے کہ بھلا تم اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو یہاں پر آئلہ اسے بتا دیتی ہے کہ تم جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی کوئی کردار کی اتنی پاک نہیں ہے، کیونکہ تم نے میرے کردار پر جو کیچڑ اچھالا ہے وہ تمہیں ساری زندگی نہیں بھولوں گی، لیکن جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو وہ کسی اور سے نہیں بلکہ تمہارے کزن اون سے محبت کرتی ہے اور وہ مجھے بتا چکی ہے۔ شامی کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ رملہ اون سے محبت کرتی ہے اور اون نے تو رملہ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن رملہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، لیکن شامی جو ہے وہ اون کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب بھلا وہ ایسی لڑکی سے کیسی شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے جو پہلے سے ہی اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دے چکی ہے؟ ادھر دوسری جانب اون کے رشتے کی بات چلائی جا رہی ہے آئلہ کے ساتھ، لیکن آئلہ کی امی جو ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں۔ وہ تو اپنے ہسبینڈ سے صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ پہلے آپ نے اپنے بھتیجے پر اعتبار کیا، اس کو آزما کر دیکھ لیا، اس نے آپ کو کون سا انعام دیا ہے؟ آپ کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا کر اس کو بھری جوانی میں طلاق دے کر گھر پہ بٹھا دیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بھانجے پر اعتبار کر لوں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر دوسری جانب زہرہ کے لیے جو رشتہ آیا ہوتا ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ آئلہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ رشتے والے جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی صاف منہ پر انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو لڑکی کی بڑی بہن ہے اس نے کوئی کارنامہ کیا ہوا ہے۔ تو بی جان کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، ان سے کہہ دیتی ہیں، صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ لوگ ہم سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے تو صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی پر یوں کیچڑ اچھالے اور اس پر بہتان لگائے۔ تو یہ آگے سے وہ رشتے والے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہتان نہیں لگا رہے، ہمیں جو کچھ سنا ہے ہم صرف وہی بتا رہے ہیں اور کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی کچھ ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ تو خیر بھی جان تو رشتے کے لیے منع کر دیتی ہیں، تو زہرہ کا رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس چیز کا غم اور جو غصہ ہے وہ آئلہ کو ہے، کیونکہ آئلہ جانتی ہے کہ آئلہ کی بدنامی کے جھنڈے خاندان میں کون گاڑ رہا ہے، کیونکہ تائی جان کے منہ کے آگے تو دروازے نہیں ہیں، وہ تو ایک ایک کو فون کر کر کے بڑے ناز اور ادا سے بتا رہی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی خود کی تو کوئی بیٹی ہے نہیں، وہ اپنے بیٹے پر اترا رہی ہیں، لیکن ان کا بیٹا کس قدر ہوشیار اور چلاک انسان ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، وہ کس قدر ڈھیٹ اور بے غیرت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کوئی بھی غیرت کا کام نہیں کر سکتا، اور اپنی امی اور ابو کے سر میں وہ خاک ہی ڈلوا کر رہے گا۔ خیر اب جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اون اور آئلہ کے رشتے کی اگر بات کی جائے تو اون تو شروع دن سے ہی آئلہ کو پسند کرتا تھا، لیکن آئلہ جو ہے جب سے اس کو پتہ چلا ہے کہ بی جان نے پھر سے اون کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگا ہے تو اب آئلہ اون کے سارے احسانوں کو بھول چکی ہے، اور کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اون اس پر ترس کھا کر اس کو اپنائے، کیوں وہ خود مختار لڑکی ہے، وہ خود مختار بننا چاہتی ہے، اس نے اپنی اسٹڈی بھی دوبارہ سے کنٹینیو کر لی ہے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے، لیکن اون چاہتا ہے کہ آئلہ کے غموں کا عذاب اور اس کو ساری خوشیاں ملیں جس کی وہ حقدار ہے، لیکن آئلہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، نہ صرف اون سے بلکہ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آئلہ کے ساتھ شامی نے جو کچھ بھی کیا وہ تو کیا، لیکن آئلہ اب تک شامی کو بلا نہیں پائی، کیونکہ آئلہ نے شامی کو سچے دل سے چاہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئلہ یہ شامی کے اپنے دل سے نہ بلا کر کیا ٹھیک کر رہی ہے؟ کیونکہ جس انسان نے اس کو اتنا رسوا کیا، اتنے زمانے میں بدنامی ہوئی، تو اس کو تو اب اس سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آئلہ اب بھی شامی کے لیے اداس ہوتی ہے اور دیکھتی ہے اس کی منگنی ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے لیے اداس ہوتی ہے اور اس کو اپنے خیالات آتے ہیں۔ اور کیا اون آئلہ کو منا پائے گا اس رشتے کے لیے؟ آپ کو جو بھی لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔